بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یخادعون اللہ، یہ اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، لیکن یہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اصل دھوکہ کسے دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ یہ کون سا مرض ہے؟ نفاق کا مرض ہے، یہ جھوٹ کا مرض ہے۔ تو آگے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے اس جھوٹ کی پاداش میں جو یہ بولتے ہیں۔ یعنی اللہ نے نفاق سے الگ کر کے جھوٹ کو بیان کر دیا ہے۔ جھوٹ تو آدمی ویسے ہی بولتا ہے نا، تو جھوٹ بولنے کی سزا کیا ہے؟ کہ دردناک عذاب ہے۔ تو منافق کی علامت ہے، یہ اللہ کے رسول نے منافق کی علامت بتائی، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ ایک مسلمان کو ہر حال میں اسے گریز کرنا چاہیے، جھوٹ اس کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اب انہی کی کیفیات بیان ہو رہی ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین فساد برپا نہ کرو، قالوا، تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب یہ اصلاح اور فساد کی دو اصطلاح آمنے سامنے آ گئی ہیں۔ ایک اصطلاح ہوتی ہے فساد اور ایک اصطلاح ہوتی ہے اصلاح۔ تو اصلاح کے مقابلے میں فساد، اصلاح کیا ہے؟ اصلاح جانتے ہیں، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی کسی چیز جو بگڑ گئی ہو اس کی بگاڑ کو دور کر کے اصلاح کر دینا، صحیح بنیادوں پر قائم کر دینا، جو اس کی اصل بنیادیں جس پر وہ آگے بڑھے، ترقی کرے، اس کی تمام جو مقصد ہے اس کا وہ حاصل ہو سکے۔ اور بگاڑ کیا ہے؟ بگاڑ جو ہے ظاہر ہے کہ اس مقام پر اس کا باقی نہ رہنا۔ انسان کے اندر جو صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں، جو اس کی استعداد ہے، یہ پوری کام کرے۔ انسان کیا ہے؟ ظاہر صحت مند ہے، اور بگاڑ پیدا ہو گیا طبیعت میں، مزاج میں، یعنی بیمار ہو گیا۔ تو یہ فساد اور اصلاح کی بات جو ہے، تو یہ بھی آگے بہت ہمارے سامنے آئے گی، یہ اصطلاحات دونوں۔ تو کہتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے زمین فساد برپا نہ کرو، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی الٹی بات کہتے ہیں۔ ہر مفسد اپنے آپ کو یہی اس بنا کر پیش کرتا ہے، یعنی یہ دعویٰ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی بعض اوقات ہم یہ دیکھیں گے ایسے لوگ بھی سامنے آئیں گے کہ جو یہ سمجھ نہیں رہے ہوں گے، وہ سمجھ رہے ہوں گے ہم صحیح کام کر رہے ہیں، یعنی بظاہر وہ یہ، لیکن کیوں غلط ہو رہے ہیں؟ نہ وہ اللہ کی بات دیکھ رہے ہیں، نہ اللہ کے رسول کی بات دیکھ رہے ہیں، جو دماغ میں بات آ رہی ہے اس کے پیچھے چل رہے ہیں، یا کسی اور کہنے سے، لیکن سمجھ رہے ہیں صحیح ہے، شیطان نے انہیں ایسا پکا کر دیا، سمجھتے ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ لیکن اگر قرآن و سنت سے دیکھ لیں، اس سے اپنے آپ کو جوڑ لیں، تو پھر اس فساد سے باہر آ جائیں گے۔ فرمایا کہ مفسد یہی ہے، انہیں شعور نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا كما آمن الناس، ایمان لاؤ ایسے جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی باقی صحابہ جو ایمان لائے تھے، قربانیاں دے رہے تھے، ایمان کے تقاضے پورے کر رہے تھے، ایسے ایمان لاؤ جیسے سب لوگ ایمان لائے۔ قالوا، اس وقت تو واقعی ایسے لوگ تھے، اب تو خال ملتے ہیں۔ تو اس وقت کہا کہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا، تو کہنے لگے انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ یعنی ان کی نظر میں وہ لوگ بے وقوف ہیں جو اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہیں، تکلیفوں میں مبتلا کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، ایثار کر رہے ہیں، یعنی سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، بظاہر دنیا میں کوئی فائدہ بھی ہوتا نظر نہیں آ رہا، ان کی نظر میں وہ بے وقوف ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ حقیقت جب آئے گی سامنے تب پتہ چلے گا حماقت کس نے کی، انہوں نے یا انہوں نے۔ تو یہاں کئی چیزیں آ گئی سامنے، ایک بات مفسد ہونے کی بات آ گئی، بے وقوف ہونے کی بات آ گئی کہ یہی لوگ ہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ یہ بات واضح کرتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں، خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ان کے ساتھ تو ہم محض مذاق کر رہے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ۔ یہ یہاں شیطان سے مراد کون ہے؟ شیطان سے ویسے تو شیطان عربی زبان میں سرکش اور شوریدہ سر، یعنی جو سرکش ہے اور بکھرا ہوا اللہ کا نافرمان، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ انسان اور جن دونوں کے لیے قرآن مجید یہ لفظ استعمال کرتا ہے، لیکن اکثر جگہوں پر یہ جنوں کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، یا اس شیطان کے لیے جو ان کا گویا کہیے کہ سربراہ ہے، جو اصل شیطان ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن بعض مقامات پر انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے،
اس مقام پر، اس جگہ پر شیاطین کا لفظ ان بڑے بڑے سرداروں کے لیے استعمال ہوا ہے جو اس وقت اسلام کی مخالفت میں پیش تھے، ان کے لیے استعمال ہوا ہے کہ جب ان سے ملتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ کبھی انسانوں کے لیے استعمال ہوگا، کبھی جنوں کے لیے، تو مضمون بتائے گا کہ کہاں کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔